کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں بے نظیر مہدی اور روزانہ کی طرح ہمارا اسٹوڈیو میں ساتھ دیں گے اسد اللہ خان صاحب. جیسے کہ دیکھا جا رہا ہے بہت عرصے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک اندرونی جنگ کا شکار. پی ٹی آئی کے اندر ایک اندرونی جنگ چل رہی ہے, اختلافات چل رہے ہیں. پہلے بھی ہم نے یہ بات کہی کہ ہمیں اسد کیسر کے بیانات کچھ اور سننے کو ملتے ہیں, شیر افضل مروت کے بیانات بہت کچھ اور کہنے کو ملتے ہیں, بلکہ شیر افضل کا ایک بیان آیا ہے کہ وہ ابھی ہم ڈسکس بھی کریں گے جو بہت ہارڈ لائن ہے. اس کے علاوہ جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے اندر یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ جاری ہے. کچھ خان صاحب کو مشورے بھی دیے جا رہے ہیں ہماری اندرونی اطلاعات کے مطابق, اور پی ٹی آئی کی کچھ رہنماؤں کی اور صحافیوں کی, اسد صاحب ملاقات بھی ہوئی ہے جیل میں, اور وہاں کے کچھ اندر سے کچھ چیزیں نکل کر آئی ہیں. خان صاحب کو کچھ مشورے دیے گئے ہیں, تو وہ پھر مشورے دیے گئے ان کو, اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مفاہمت کی طرف آ جائیں. اور آپ اس پہ روشنی ڈالیں پھر میں بات کروں گی. نہیں, آپ نے شروع کیا نا کہ اندرونی پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کی کہانی ہے نا, کچھ ہے کوئی 90 94 96 ان کے ممبرز ہیں میں جو نے شروع اسمبلی کیا میں. سر, یہ سارے نیوز پیپرز. ارے میں ابھی پروگرام میں تو آپ ہی نے شروع کیا نا, جی سر, تو میں اسی کا بات میں کروں. ڈر جاتی ہوں کہیں آپ مجھ پہ نہ کہہ دیں کہ آپ نے شروع کیا. کس کے گھر جاتی؟ نہیں, میں ڈر جاتی ہوں. اچھا, ڈر جاتی. اچھا, تو اب آپ 90 94 جتنے بھی ہیں اب رہ گئے ہیں, تو اختلافات کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ عمران خان, آپ بقول آپ جو بتا رہی ہیں اسٹوری, کہ عمران خان مفاہمت کرنے پہ راضی نہیں ہے. اور جو ٹون پہلے دن سیٹ ہوئی تھی اسمبلی میں, پی ٹی آئی نے سیٹ کی تھی احتجاجی سیاست, احتجاجی پارلیمانی سیاست کی, وہ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ پھر اس کو مزید عوام تک بھی لے جانا چاہتے ہیں. پہلے دن کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ سوری جس دن اسمبلی بیٹھی تھی. کون سی اسمبلی؟ یہ والی اسمبلی جو ووٹ لے دلا کے ادھر ادھر سے جمع کی ہے. نہیں, وہ جو ایک بہت سچی اسمبلی آئی تھی 2018 میں, اس وقت بھی پی ٹی آئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا گورنمنٹ میں یا پھر اپوزیشن میں. یہ تو ان کا شروع سے ہی نا 2013 میں جب وہ یہاں آئے اور وہ ایک دھرنا ہوا. مطلب پی ٹی آئی کی تو سیاست میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کون سا پہلا دن یہ والا, مطلب ہاں اس والی یہ جو جمع ہوئی ہے اسمبلی. اسمبلی کا مطلب ہی جمع ہونا ہے نا, اسمبل ہونا. 2018 والی اسمبلی میں بھی ان کا یہی ہم 2018 والی کریں پھر ڈسکس کریں. میں بالکل نہیں کہہ تو رہی, پھر اس پہ آ جائیں واپس. میں آپ کی بات کو میں سمجھنے کی کوشش. اگر آپ کو نہیں, میں 2018 بھی سمجھا سکتا ہوں کو بہت اچھے طریقے سے. اچھا, تو یہ والی اسمبلی پہلے دن سے انہوں نے احتجاجی سیاست ٹون سیٹ کی تھی, تو وہ ابھی تک قائم ہے. اور بقول خبروں کے اور آپ کے کہ وہ عمران خان مان نہیں رہے مفاہمت پہ. اچھا, جب آپ کہتی ہیں سیاست میں مفاہمت, تو وہ مختلف لیولز کی مفاہمت ہوتی ہے, کہ اسمبلی کی مفاہمت ہے, ملک کے اوپر پالیسیز میں کوئی مفاہمت کرنی ہے, کسی کی مخالفت نہ کر کے, آپ کسی کی مخالفت نہ کریں تو وہ بھی ایک مفاہمت کا طریقہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسے قانون پاس کرنے ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں, بجٹس ہیں, یہ ہیں, ابھی تو آگے 5 سال اسمبلی چل, تو ایک مفاہمت کا وہ پارلیمانی طریقہ ہوتا ہے. اور دوسرا طریقہ مفاہمت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا بازو مڑوڑ کے پیچھے سے اور بالکل گھما کے کہا جائے کہ ہاں بھئی یہ کرنا ہے کہ نہیں, ایک بازو مروڑ کے مفاہمت کرانے کا طریقہ ہوتا ہے, ایک بات چیت کے تھرو ہوتا ہے. تو یہ جو مفاہمت کے لیے لوگ پریشر کریں گے, ان سب کے بازو مروڑے میں پریشر میں ہیں, جیلوں میں ہیں, تھاپے ہیں, ایک جلسے تک کی جو اجازت ملنی نہیں پی ٹی آئی کو. تو وہ مفاہمت جو ہے وہ بیسکلی نیگوشیشن کے تھرو نہیں ہو رہی ہے, یہ تھرو فورس ہو رہی ہے. اور یہ عمران خان اگر مفاہمت پہ نہیں آئے تو مجھے ڈر ہے کہ یہ جو 90 94 ابھی پی ٹی آئی کے ممبر ہے, یہ اگر اسمبلی 5 سال چل گئی تو آخر میں 5 6 ہی رہ جائے گی. اچھا, آپ نے 5 6 کی بات کہی, یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات میں آپ کو اگر آپ کہیں تو بتاؤں. جی بتاؤں بولیں آپ, خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں, میں تو اس پہ اپنا ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں. عام آدمی کیا سوچ رہا ہے, کوئی بہت بڑا جرنلسٹ نہیں, ایک عام آدمی اس خبر کو کیسے دیکھتا ہے. دیکھیے, جو لوگ ملے ہیں جا کے, آن ویری سیریس نوٹ, جو لوگ ملے ہیں وہاں پہ جا کر عمران خان سے, ان میں رکن قومی اسمبلی بھی تھے, سینئر صحافی بھی تھے, انہوں نے کہا کہ خان صاحب مفاہمت تھوڑا سا نیگوزیشن کی طرف, یہ نہیں کہ آپ کسی کے جا کے پاؤں میں پڑ جائیں, مگر سیاست کا طریقہ ہی ہوتا ہے تھوڑا سا نیچے آ جائیں. اور جو ہے جو پارلیمان میں لوگ گئے ہیں سلیکٹ ہو کر, وہ بھی,
اور جو کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے بھی بہت سینئر وزراء ہیں اور لوگ ہیں بالشمول ان کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ تھوڑا سا ٹیبل پر آ جائیں، ہم بات کر لیں اور پارلیمانی سیاست کو اس سسٹم کو آگے بڑھنے دیں۔ خان صاحب نے کہا نہیں 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 نہیں، ایسا کروں گا بالکل بھی نہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق 96 میں سے صرف 6 ارکان ایسے ہیں، وہ بھی جو بہت لو پروفائل ہیں، مطلب جو اتنا نظر ہمیں نہیں آتے، انہوں نے خان صاحب کی ہاں میں ہاں ملائی، باقی 90 کے 90 ارکان نے جو ہے وہ خان صاحب کی مخالفت کری۔ اور یہ بات کہی گئی اس میں کہ دیکھیں پہلے بھی آپ نے ان چیزوں کو مس کیلکولیٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم سسٹم نے اٹھا کے ہمیں آؤٹ کر دیا۔ تو پھر بھی خان صاحب نے کہا کہ نہیں ہم جلسے کریں گے، اور ایک اور جو خطرناک بات کہی، کیا ہو سکتی ہے وہ؟ احتجاج کریں گے۔ ایک اور خطرناک، اس سے بھی زیادہ ہاں خطرناک؟ پتہ نہیں، آپ بتائیے۔ کہیں بڑے عجیب انداز میں وہ جن الفاظوں میں 2-3 لوگوں سے ہوتی ہوئی مجھ تک پہنچی ہے، وہ 2-3 لوگ بہت ڈیسنٹ ہیں اور انہوں نے اسی الفاظ میں مجھے بتائی، لیکن وہ میں آن ایئر نہیں بول سکتی، تو میں تھوڑے اس کو ڈیسنسی کی طرف لے جاتی ہوں۔ خان صاحب نے یہ کہا، ویسے یہ زیادتی ہے، خیر بولے آپ۔ نہیں میں آپ کو یہ زیادتی آپ لیبل کر رہی ہیں، ایک بندہ بہت گندی زبان استعمال نہیں، کرتا گندی ہے۔ نہیں، اللہ معاف کرے، گندی نہیں سے گندی نہیں، ڈیسنٹ نہیں مطلب وہ الفاظ جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا کہ مطلب کہ جو بھی ایسا سوچ رہا ہے کہ مفاہمت کرے، اس کو ریپلیس کر دیں، اس کو فارغ کیا جائے ان لوگوں سے کہ جو مزاحمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک اجلاس ہوا، اور عید کے بعد انہوں نے پلان بنایا ہے کہ پی ٹی آئی ڈٹ کے احتجاج کرے گی پورے ملک۔ عید کے بعد؟ عید کے بعد۔ یہ وہ اندرونی کہانی تھی۔ جی جی، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اوور آل اب بات میں ایک سمجھنا چاہ رہا ہوں بات، کیونکہ خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں اور زیادہ خبریں ہوتی ہیں آپ کے پاس۔ ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں اندرونی جو ہے نا مخالفت، اختلافات، ہاں شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے پنجاب میں۔ ہاں، تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے، اور جبکہ اندرونی اختلافات کی کوئی زیادہ کہانیاں نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے نہیں آتی، آتی ہیں اتنی زیادہ نہیں جتنی آپ آتی ہیں پی ٹی آئی کی سنا رہی۔ نہیں، وہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا یوں نہیں یوں کر لیں، نہیں، آپ اگر آپ دیکھیں جب جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں، مثلاً آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک وقت تھا کہ جب خورشید شاہ اور صدر آصف علی زرداری میں بھی شدید قسم کا اختلاف تھا، اور وہ بہت زیادہ میڈیا پر بھی آیا تھا۔ اچھا، اب بلاول اور زرداری کا جو ہوتا ہے وہ اختلاف جو ہوتا ہے وہ میڈیا پر آیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اسد صاحب؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ نہریں بہہ رہی ہیں ڈیالہ جیل میں جہاں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے، کیا مطلب دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ میں سمجھ، اب یہ سارا کیسے کنیکٹ ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ نے کوئی آؤٹ آف دی بلو بات کی، مطلب کوئی ایسی چیزوں کہ وہ کوئی برے کام کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے کب کہا؟ انسان میں نے کب کہا؟ یہی بات ہے نا، میں نے تو یہ نہیں، آپ یہ تو دیکھیں، میں یہ پھر اگین اگر آپ ہوتا ہے ان کے اختلافات رپورٹ ہوتے ہیں اور ان کے بھی ہو رہے ہیں، تو کم از کم یہ تینوں جمہوری پارٹیاں تو ہیں نا، پارٹی کے اندر اختلاف کرنے کی گنجائش موجود ہے نا۔ اب پارٹی کا جو لیڈر ہے یا ان کی پیپلز پارٹی کا تو بہت اچھا سی ہوتی ہے ان کی، وہ اس کے اندر کوئی اختلافات شو ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، پھر وہ طے کر لیتے ہیں۔ ان کی اندرونی سیاست بہت پکی اور اچھی ہے، اس میں اختلافات بھی خندہ پیشانی سے بالکل ہوتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی اور نون لیگ کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ اس کو پیپلز اپنا اس کو کسی پولیٹیکل پارٹی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا نون لیگ کو۔ ہاں، اب پی ٹی آئی آ گئی، تو پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ میں ایز ایک عام آپ سے پوچھ رہا ہوں صحافی۔ نہیں، اوور آل جو اگر آپ دیکھا جائے کہ ان کی قیادت جو ہے وہ اندر بند ہے، ٹھیک ہے نا، اور خان صاحب کو کہا جاتا ہے مان جائیں، پھر خان صاحب کسی کی مانتے نہیں ہیں اور چیزوں کو مس کیلکولیٹ کر جاتے ہیں، یہ ایک ان کی عادت ہے۔ ویسے انسان بہت زبردست ہیں اسد صاحب، جیسے آپ روزانہ کہتے ہیں نا کہ آپ، میں روزانہ نہیں کہتا، مطلب جب بھی آپ ان کا ذکر کرتی ہیں تو میں آپ کو تھوڑا کلیئرٹی پیش کر دیتا ہوں کہ ان کی عوام کی نظر میں کیا ویلیو ہے، آپ کی نظر میں ہو نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں ہو نہ ہو، موجودہ گورنمنٹ کی نظر میں ہو نہ ہو، لیکن جو عوام ہے نا ان کی نظر میں ان کی کیا ویلیو میں وہ کلیئر کر دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو ہم نے بہت ٹائم ہو گیا ہے، اب چلیں اس پہ ہم مزید بھی ڈسکشن کریں گے، ابھی مزید بھی لوگ آ جائیں گے، تھوڑا سا ہم آ جاتے۔ کیا کہا آپ نے؟ تعریف نہیں ہونی چاہیے نا؟ نہیں، میں تو جو بات اچھی ہوتی ہے میں تو کہتی ہوں، میں تو تعریف کرتی ہوں، اس میں کہ آپ
میری سمجھ نہیں آتا اسد صاحب کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کو کیا مجھے لگتا ہے میں پی ٹی آئی کی کسی کارکن سے بات کر رہی ہوں. میں پی ٹی آئی کا کارکن ہو ہی نہیں سکتا. ہاں کیوں؟ میرے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جو پی ٹی آئی کا کارکن ہو. سر لیکن میں جو چیز ریالٹی سامنے سورج کی طرح روشن ہے میں اس کو کیسے اگنور کر دوں کہ دنیا دیوانی ہے. اچھا چلیں اب ہمیں رمضان پیکج پہ آ جاتے ہیں. رمضان پیکج پہ آ جاتے ہیں. بات میں بریک کا بھی بار بار کہا جا رہا ہے. رمضان پیکج جو کہ مریم نواز نے, اور اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, جب ہم نے دیکھا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کروایا تھا, ہاں پنجاب میں کروایا تھا, اس کے اندر بہت زیادہ سوری بے ضابطگیوں کا جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کرتا دھرتا ہے نون لیگ کے, انہوں نے ضلعی سطح پر بیوروکریسی کے ساتھ مل کر سب اچھے کی رپورٹ اوپر پہنچا دی. نمبر 1. نمبر 2, نیچے جو ہے انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی ہے اور بہت بے ضابطگیاں کی ہے, خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے اندر. اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. ایک لیا سے متعلق رپورٹ بھی ہے ہمارے پاس, وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی. مگر یہاں پہ وقت ہو گیا چھوٹی سی بریک کا, کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور اسد صاحب کی ہماری بحث جو ہے وہ بریک میں بھی جاری تھی. اور اسد صاحب تو بس کبھی کبھی جب آتے ہیں نا تو پھر بہت زیادہ ایک بس کیا بتاؤں میں آپ کو, وہ ایک کبھی ہم ڈسکس کریں گے پروگرام میں, ہلکی پھلکی باتیں کریں گے, تو پھر میں اسد صاحب کا جو آف دا ریکارڈ ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ میں بتاؤں گی. جی ویسے تو اسد صاحب, اچھا میں بات کر رہی تھی کہ رمضان پیکج کی. رمضان پیکج میں یہ ہوا ہے کہ 52 کروڑ روپے کا, یہ 52 کروڑ کا جو پیکج تھا وہ ضلع لیا کے لیے دیا گیا تھا. ضلع لیا کے 52 کروڑ, ہاں 52 کروڑ کا پیکج دیا گیا تھا, رمضان راشن پیکج. اور اس کے اندر یہ ہوا کہ ایک ٹینڈر سائن ہوتا ہے مختلف چیزوں کے لیے نا. وہ ٹینڈر جو سٹارٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا 3400 سے, مطلب مختلف چیزیں, ہاں وینڈرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہوتا ہے. عموماً طریقہ آپ کی بھی اور ہماری بھی اتنی تو میتھمیٹکس اور ہم نے بھی اتنی تو اکنامکس ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے کہ وہ ٹینڈر کو پھر نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں. کہ جیسے اگر 34 سے شروع کیا ہے تو جی آپ وہ لانے کی کوشش کریں گے, 35 پر لائیں گے, 32 پہ لائیں گے, یا اس سے کم پر لے کر آئیں گے, اور پھر ہم کریں گے. کیونکہ ایک عوامی ریلیف ہے تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راشن ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. خزانے سے پیسہ جا رہا ہے نا, خزانے سے پیسہ جا رہا ہے, اس میں یہ بات ہے. لیکن اس میں حیرت انگیز آپ کو میں بات بتاؤں کیا ہوئی ہے. اپنے من پسند لوگوں کو نون لیگ نے نوازا اور 3800 پہ جا کے وہ ڈن کیا. 3800 پہ 3800 پہ جا کے اسے ڈن کیا. اور یہ بات وزیر اعظم تک پہنچی ہے, ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ 2002 میں اس کمپنی نے بہت اچھی کارکردگی پیش کی تھی, اس وجہ سے کوئی بات نہیں, مہنگا ہے تو کیا ہوا, ہم نے اس وینڈر کو فائنلائز کر دیا. حالانکہ وہ سب کو پتا ہے کہ ان کی نون لیگ سے کیا وابستگی ہے, یہ ایک اندر کی خبر ہے. تو اسد صاحب وہ ملک جس میں کہتی ہوں نا ہمارے پاس پین خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, یہ بھی میں نے شاید آپ سے ہی لیا ہوا ہے پین نا, تو ہمارے پاس پین خریدنے کے پیسے نہیں, ہم وہ ملک ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں ذرا نوازشیں دیکھیں, اور وہ بھی رمضان پیکج پہ. اور یہ صرف ایک ضلع ہے پنجاب, یہ صرف ایک ضلع ہے. اس سے پہلے بھی چیف سیکرٹری پنجاب کے پاس کمپلینس جا چکی ہوئی ہیں, لوگوں نے جو ڈائریکٹ پہنچا چکے ہیں, لیکن وہ کمپلینس اوپر جانے نہیں دیتے. کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ مقامی وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں نون لیگ کے کرتا دھرتا, ان کے ساتھ مل ملاپ کر کے اچھے کی رپورٹ بنائی اور جی سامنے وزیر اعلیٰ کے رکھ دی. ساؤتھ پنجاب کی جرنلسٹ تو بہت اچھے ہیں, 2-4 تو بہت ہی بڑے نام کے ہیں, تو یہ خبریں ان تک بھی گئی ہوں گی. ظاہر ہے. تو انہوں نے بھی کوئی زیادہ میرے خیال میں اس کو فالو اپ نہیں کیا, شاید آتی ہو گئے نا سب. یہ اگین وہی والی بات ہے ہر دفعہ کی, ہم عادی نہیں ہونی چاہیے غلطی. لیکن پھر اب اس کا کیا آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک ضلع کی کہانی ہے پورے پنجاب میں؟ بات یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک ضلع کی, پورے پنجاب میں ظاہر ایسے ہوا ہے. بات یہ نہیں ہے, جو مریم نواز نے بڑے فوٹو سیشنز کروائے اور دیکھا تھا وہ کانفرنس, پہلی ان کی پریس کیبنٹ سے خطاب کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, پیچھے آٹے کی بوریاں رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا ہوا راشن, اور انہوں نے کی بات جو انہوں نے
जो नून लीग ने पोर्ट्रे किया था ना कि जी राशन के लिए कोई जलीलो खार नहीं होगा, वो आपके डोर स्टेप पे आपको मिलेगा। लेकिन हमने ये देखा, आप हर टेलीविजन पे देख रहे हैं, आप हर जगह पे आप देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। और लोग, मतलब आप सोचें कि अगर किसी को राशन लेना हो और जो वाइट कॉलर हो, उसके लिए कितना तकलीफ दे कि वो अपना पहले जाके शनाख्ती कार्ड दे, फिर वो राशन ले, फिर धक्केबाजियाँ, फिर वहाँ पे जो गार्ड खड़े होते हैं वो कितना मिसबिहेव कर रहे होते हैं। हाँ, उस दिन वो सब कुछ नहीं था जब शहबाज शरीफ ने G8 में यूटिलिटी स्टोर पे आकर वो किया था, दौरा किया था। उस वक्त सब कुछ ऑर्गेनाइज, सब कुछ सही करवा दिया था। तो एक प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाता है तो पहले से ऑप्टिक्स अच्छी हैं, तो वो बहुत अच्छे इंतजामात हुए। हाँ, जैसे इमरान खान भी गए थे एक दफ़ा G8 में, तो वो देखा था कि समोसे बेचे जा रहे थे, सुबह 11 बजे समोसे बन रहे थे। तो वो भी एक बड़ी कहानी आई थी। वो जब इमरान खान लंगर खाने में भी तो गए थे, वहाँ खाना खाया था उनके साथ। वो एक दफ़ा फिर अच्छा चलिए, आप कम टू द पॉइंट। नो कम टू द पॉइंट। पसीने हुए थे, शलवार कमीज कम टू द पॉइंट। बात ये है कि रमज़ान पैकेज की बात हो रही है साहब। रमज़ान पैकेज ये सिर्फ ऑन अ वेरी सीरियस नोट है साहब कि ये रमज़ान पैकेज की ये जो पोल पट्टियाँ खुल रही हैं ना, ये और जो मंसूबे होने हैं ये उनकी पोल पट्टियाँ खोल रहे हैं। ये मंसूबा उनकी पोल पट्टियाँ खोल रहे हैं। देखें बेनज़ीर, ये इस पे हैरत तो नहीं, अफसोस तो होता है हर दफ़ा, हैरत नहीं होती है। तो हम कितने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं कि हमें हैरत नहीं हो रही है, अफसोस हो रहा है। अच्छा, एक और खबर की तरफ आ जाते हैं ज़रा क्विकली कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही का हमने देखा कि नोटिफिकेशन वो वैसे तो यूटर्न लेने के माहिर जो हैं वो इमरान खान को समझा जाता है, मगर वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा वाला एक छोटा खरबूजा है ना, मिलाए दोनों ना करें आप इस तरह नहीं कह सकते। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इस तरह नहीं कह सकते। तो आप क्यों खरबूजा कह रही हैं? नहीं, तो मैं तो मुहावरा कह रही हूं। मैं भी तरबूज कह रहा हूं। मैं तो मुहावरा मैं एक को तरबूज कह रहा हूं, नहीं असद साहब नहीं, ये ना करें। वो वैसे तो यू टर्न लेने के माहिर इमरान खान है, मगर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता। और हमारे जो वजीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी यही किया। पहले देखा कि इरसा का एक नोटिस जफ़र साहब का जो था उन्होंने जारी किया, फिर उसको डी नोटिफाई किया। अब मुझे नहीं समझ आती कि भाई 2 दफ़ा वजीर आज़म रह चुके हैं, इतनी काबिल उनकी टीम है, ब्यूरोक्रेसी से उनकी मिसाल नहीं मिलती कोई अच्छी बनाने की, और इस तरह की वो भंड क्यों मार रहे हैं? इसलिए भंड मार रहे हैं कि वो अपने डिसीजंस नहीं ले रहे। अच्छा, एक चीज़ कि उन्होंने पहले इक्तिसादी राब्ता कमेटी का अमूमन ये होता है, हिस्ट्री में भी ये देखा गया है कि वज़ीर आज़म ही इसका सरबराह होता है, क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। इसी से सारे इंपॉर्टेंट फैसले होने होते हैं और पैसे मिलने होते हैं, है ना, इकोनॉमिक जो होते हैं। तो फिर उन्होंने एक नोटिस जारी किया, फिर उस नोटिफिकेशन को वापस लिया, यू टर्न लिया। फिर उन्होंने कहा जी मोहम्मद औरंगजेब जो कि हमारे वजीर ख़जाना है नए उनको बदल के हाँ नेशनैलिटी बदल के कोई भी इतना लायक नहीं है जिसको अब वजीर ख़जाना बना, इसलिए बाहर से लाने पड़ते हैं लोग। अब ये भी ऐसी भी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो ये तीसरा चौथा आदमी है वजीर ख़जाना पूरे 15-20 साल में जो बाहर से। अच्छा चलिए, लोगों की काबिलियत को छोड़ें, कम टू द पॉइंट। हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं कि उनको फिर उनको चेयरमैन बना दिया गया। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि मुस्लिम लीग नून से क्या ये सारा कुछ हैंडल नहीं हो रहा? अब तो IMF से पैसे भी मिल गए हैं, या उनको मशवरे देने वाले गलत है? इंतहाई इंपॉर्टेंट फैसले करने होते हैं। ये जो म्यूजिकल चेयर 2 दिन में खेला गया है ना, मैं चेयरमैन नहीं, मैं चेयरमैन नहीं, तुम चेयरमैन, इसाक खान नहीं, इसाक खान आउट। तो ये वो इसमें मैं कहूँ शहबाज शरीफ साहब का इतना कसूर नहीं है। इनको मशवरे या हुक्म जहाँ से आ रहे हैं, अब मुझे नहीं पता ये मशवरे ले रहे हैं या हुक्म ले रहे हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। मेरा नहीं ख्याल शहबाज शरीफ कोई इतने बेवकूफ़ हैं या वो ये समझ नहीं पाते कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे हैंडल करना है, ये गलत है। इसमें शहबाज शरीफ का मेरे ख्याल में इतना कसूर नहीं है जितना उनको मशवरे देने वालों का कसूर है। इवन शाहिद खाकान अब्बासी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नून लीग के रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये इस कमेटी का चेयरमैन तो वज़ीर आज़म ही को होना चाहिए। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी है, आप क्यों निकल गए इसमें से? अब वो क्यों निकल गए, खुद हट गए, नहीं इसको बना दो,
یا تو ناراض ہو گئے, میں بتاؤں, یا تو ناراض ہو گئے, یہ بات کی نا آپ نے کہ اچھا میں نہیں کرتا, پھر چھٹے میں نہیں کرتا, تسی کر لو, تسی آپ کر کے دکھا دیں جی, میں تو دیکھ ہی نہیں رہا, مجھے بتا دیجیے گا ہو گیا جی. مطلب ملک کیسے چل رہا ہے, ملک کیسے چل رہا ہے ہمارا, پوری حکومت آئی ہے ایسے ہے تو ملک بھی ایسے ہی چلے گا. مطلب کیسے آئی ہے, ایسے ہی آئی ہے نا, پکڑ دھکڑ, تم یہ تم وہ, تم ایسا کرو. بچے بچپن میں چور سپاہی نہیں کھیلتے تھے, تم چور بن جاؤ میں سپاہی, میں تمہیں, یہ آپس میں خود ہی ڈیسائیڈ کیا تم ایسا کرنا, تم یہ بن جاؤ, تم یہ بن جاؤ, تم یہ بن جاؤ. مگر آپ کی کہانی میں جو سپاہی ہوگا نا وہ عمران خان ہوگا, آئی ایم ویری شیور کہ آپ کی کہانی میں سپاہی عمران خان ہوگا. میری کہانی میں سپاہی عمران خان نہیں ہے. اگر میری کہانی میں عمران خان کوئی ہوتا تو وہ سپاہی نہ ہوتا. مجھے پتا ہے سپاہی نہ ہوتا, بہت بڑا درجہ دیا تھا, پتہ نہیں اسد صاحب کو کیا ہو گیا, یہ کرسمہ ان کے سر سے کیوں نہیں اتر رہا ہے, میری سمجھ نہیں آ رہا ہے, میوزک کا وقت آ رہا ہے, ہاں میری سمجھ نہیں آ رہا کہ اسد صاحب جو ہمیں سکھانے والوں میں سے ہیں ان کو کیا اچانک ہوتا جا رہا ہے, مجھے نہیں سمجھ رہا. ہمیں سکھانے والوں میں سے ہیں جرنلزم, ہمیں کیمرہ سکھانے والوں میں سے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہاں جرنلزم ایک چیز ہے, ایک بڑی عمر گزر 30-32 سال جب آپ کام کرتے ہیں کسی ایک فیلڈ میں, اور آپ کانسٹنٹلی ان ٹچ ہوتے ہیں پولیٹیشین سے, بیوروکریٹ سے, یہ بات چیت آف دا ریکارڈ بات چیت زیادہ تر, آن دا اسکرین جو ہو رہی ہوتی ہے وہ تو سب دیکھ, لیکن آف دا ریکارڈ آپ بیٹھے ہیں, گرین روم میں بیٹھے ہیں, کافی پی رہے ہیں, گپے مار, اس کا کیا ہوا, آپ باتیں سن رہے ہوتے ہیں. تو میں اتنے عرصے کام کرنے کا جو میری چیز سمجھ آئی ہے نا, کہ جو ہمارے لیڈران ہیں یا وہ جو ملک کے کرتا دھرتا اور جو سمجھتے ہیں ہم ملک چلا رہے ہیں, ان کا اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے پبلک کے ساتھ, اور ریالٹی, گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ ہے. ان کو میرے خیال میں ان کو وہ نظر ہی نہیں آ رہا جو گراؤنڈ پہ کیا ہے ریالٹیز ہے, یا وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں. میں یہ کہہ ابھی جو عمران خان کی کلٹ فالوئنگ ہے وہ مگر وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں سب, یہ باقی لوگ ڈسکنیکٹڈ ہیں. مفاہمت کی بات جو آپ نے, ہم نے شروع کیا پروگرام, آپ نے کہا عمران خان نے مفاہمت سے منع کر دیا, یہ کر دیا. اگر ذرا سی بھی ریالٹی پریویل کرے یا کامن سینس پریویل کرے, عمران خان کو ساتھ لے کے چلنا ہی بھلائی ہے اس وقت. یہی نہیں, عمران خان ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا نا, عمران خان کی طرف سے مفاہمت نہیں, آپ سمجھے میری بات. عمران خان کے اوپر کیسز ہیں, اس کی پارٹی پہ جو کیسز ہیں وہ ختم کریں, اس کو موقع تو دیں بریتھ کرنے کا. میں آپ کو کہوں آپ میرے ساتھ چلیں, آپ کہیں تم چور ہو, تم ڈاکو ہو, تم فلاں ہو, تم فلاں ہو, تو جیل میں بیٹھ کے تو میں یہی کہوں گا. پھر خیر آگے اللہ ہی حافظ ہے, اب دیکھیں کس کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے اور کس کی بات جو کیا اچھا جملہ بولا وہ غلط ثابت ہوتی ہے. اصل صاحب پتہ نہیں, ان کو شاید لگ رہا ہے کہ روزہ زیادہ لگ رہا ہے, مجھے بھی نہیں پروگرام کنڈکٹ کرنے دے رہے, بیچ میں واہ واہ کر رہے جیسے میں نے کوئی شعر سنایا ہو. پروگرام بے نظیر اسلام آباد سے مجھے اور اسد اللہ خان کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.